38 مطالبات جو ہیں وہ مان لیے گئے، جس میں آپ وفاق اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان اگر میں یہ کہوں کہ گارنٹر کے طور پر سامنے آئے تو غلط نہیں ہوگا. تو اب وہ گارنٹر جو ہے وہ اب جو ہے وہ قائد ایوان ہے، وزیر اعظم ہے. تو وزیر اعظم راٹھور جو ہے ان مطالبات کے پر عمل درآمد کو یقینی کیسے بنائے گا؟ کچھ اعلانات بھی کیے ہیں آپ نے اپنی پہلی تقریر میں. دیکھیے یہ تو وہ اعلانات تھے جو ایک بیسک عام آدمی کے ساتھ کچھ زندگی سے جڑے ہوئے تھے جی، لیکن ان اعلانات کا مقصد بھی کیا تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ اب عام آدمی کی بات ہوگی. دیکھیے مطالبات بہت حد تک جائز بھی ہیں، اور میں نے پہلے کہا کہ مطالبات آج کے نہیں ہیں، کئی پچھلے عرصے سے چلے آ رہے ہیں، کچھ تازے بھی ہیں. تو اب چونکہ میں ان کے ساتھ بات چیت رابطے میں بھی رہا ہوں اور بے شمار ان کے ڈاکومنٹس پہ میرے سگنیچر بھی ہیں، تو اب مجھ پہ بھی یہ ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ میں ان معاملات پر جس کے پیچھے عوامی قوت بھی تھی اور اس میں ہم گارنٹر بھی ہیں، تو اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے آج چیف ایگزیکٹو ہونے کی حیثیت سے میں زیادہ مضبوط حیثیت سے اپنا کردار ادا کروں. ایک کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی کے پاس کون کون سا جو ہے وہ مینڈیٹ گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، باقی تو تسلیم ہو گئی، اب صرف ان پر عمل درآمد ہونا ہے؟ جو چیزیں تسلیم ہو گئیں ان پہ عمل درآمد کچھ جو زیادہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے، کچھ ہماری ریاستی حکومت نے کرنا ہے، اور کچھ معاملات جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہونے ہیں جس پہ ابھی کنسنسس نہیں بن سکا. مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ کنسنسس نہیں بن سکا. اسی کنسنسس نہ بننے کی وجہ سے اس کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی جو تمام اسپیکٹس پہ بات بھی کرے گی، ڈیلیبریشن بھی کرے گی، بیٹھے گی بھی. اس کے لیے بھی ایک ٹائم فریم رکھا گیا ہے. ایک اعتماد کا فقدان تھا جس کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جب آغاز میں ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو مطالبات 2-3 تھے، 2-3 سے 8 پہ گئے، 8 سے 38 پہ چلے گئے. 38 سے زیادہ بھی کچھ مطالبات مانے ہیں، کیونکہ کئی لوگ تو تنقید یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ 38 نہیں مان رہے تھے پہلے، پھر 48 منوا کے چلے. جی بالکل، چیزیں تو اس سے زیادہ بھی ہوئیں اور شاید آئندہ بھی ہو جائے، لیکن ان کو ایڈریس تو ہم نہیں کرنا ہے نا جی. بات تو عوام کے حقوق کی ہے. اچھا، ایک آخری شق جو ہے اس معاہدہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تمام معاملات جو کہ کمیٹی میں ڈسکس ہوں گے وہ اب جو ہے کمیٹی کے اندر ہی ڈسکس ہوں گے، اس کے لیے سڑکوں پہ نہیں آیا جائے گا، اس کے لیے واویلا نہیں کیا جائے گا. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی اس کو میٹ نہیں کر رہی ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے، کس طرح سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل اس میں بالکل ہی شک ہے کہ ان کو سڑکوں پہ نہیں لایا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جس طرح حکومت کی طرف سے یا حکومت پاکستان کی طرف سے یا ریاستی حکومت کی طرف سے یہ ایک عہد آپ بار بار دیکھ رہی ہیں، یہ عہد کوئی ایک وہ شخص کر رہا ہے جو اس وقت ریاست کے منصب پر فائز ہے، اور ایسے منصب پر بیٹھ کے اس طرح کے الفاظ ادا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن میں الفاظ اسی وجہ سے ادا کر رہا ہوں کہ میری ایک سوچ ہے کہ میں یہ کروں گا. تو میرے خیال میں ایکشن کمیٹی کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی اس چیز کی سمجھ ہوگی بھی اور ہے بھی شاید کہ وہ اب بات چیت اور دیگر معاملات کو اس کمیٹی کے اندر ہی بیٹھ کر طے کریں گے، اور سڑکوں پہ میرے خیال میں ابھی نہیں آئیں گے. مارچ اپریل میں ایک نئی تحریک کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ایسی کوئی تحریک ہوتی ہے تو کیا صلح صفائی سے بات کریں گے، بات چیت سے حل کریں گے، یا پھر جو فورس نظر آئے گی ہمیں کہیں؟ دیکھیے میں قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ عوامی قوت کو فورس یا زور کی بنیاد پر روکا نہیں جا سکتا. دونوں اطراف میں لوگ اپنے ہی ہوتے ہیں. ہم پوری کوشش کرتے بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے کہ جو کہ پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ ڈائلاگ کی بنیاد پر بات چیت کے ذریعے بیٹھ کر چیزوں کو حل کیا جائے. وزیر اعظم صاحب ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو، چاہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا چاہے وہ پارلیمان میں بیٹھی ہوئی دیگر جماعتیں ہوں، ان سے حل کر لیا جائے. راجہ فیصل راٹھور صاحب، آپ کو نون لیگ نے بڑا سپورٹ کیا ہے، ووٹ دیا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ نہیں دیا، شو آف ہینڈ کیا ہے، تو کہیں آپ ان کو ہینڈ تو نہیں کرا دیں گے یا پھر جو ہے ان کے ساتھ مل کر چلیں گے؟ پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولہ طے ہوا ہے ابھی تک؟ دیکھیے ہم تو سچی بات ہے، میں نے اسمبلی کے فلور پر بھی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا، ان کی پارلیمانی پارٹی کا شکریہ ادا کیا، چونکہ انہوں نے ہمیں اس عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ دیا ہے. اور یہ خواہش ہماری پارٹی کی قیادت کی بھی تھی کہ جس طرح وفاق میں ہم ان کے ساتھ کولیشن میں ہیں، حکومت کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمیں ووٹ دیں. اور اگر وہ حکومت کے اندر کوئی شراکت کا فارمولہ طے بھی کرتے تو شاید اس پہ بھی بات چیت ہو سکتی تھی.
تو یقیناً ہم نے کبھی بھی اپوزیشن کو نہ دیوار سے لگایا ہے نہ لگانے کی کوشش کریں گے، لیکن اب چونکہ وہ اپوزیشن بینچوں پہ جا کر بیٹھ گئے ہیں، وہاں بیٹھیں گے تو اپوزیشن کا بہتر کردار انہیں ادا کرنا بھی چاہیے، اور جو حکومت کے اندر رہتے ہوئے اپوزیشن کا جائز معاملات ہیں وہ حل بھی ہوں گے۔ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن میں نون لیگ بیٹھی ہوگی، حکومت میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھی ہوگی، اور دونوں جو ہیں وہ مل کر، ظاہر ہے ایک دوسرے کے مد مقابل آپ نے الیکشن لڑنا ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے بہت عرصے سے، تو اس کو آپ مل کے جو ہے وہ تعینات کریں گے، الیکشن فکس کریں گے، مینیج کریں گے، یہ الزامات لگ رہے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی ہے وہ پرائم منسٹر نے، اپوزیشن لیڈر نے کرنی ہوتی ہے، نام بھیجنے ہوتے ہیں، اور اس میں یقیناً تاخیر ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے، حکومت ہے، ہم کوشش کریں گے فوری طور پر الیکشن کمشنر کا تقرر کیا جائے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک بات کی نا میچ فکس کی، کشمیر میں یہ ہو نہیں سکتا۔ یہاں کا جو ایک سیاسی نظام اور لوگوں کا اویئرنیس آپ نے دیکھی ہے وہ کافی مختلف ہے۔ یہاں پر پیپلز پارٹی کا اصل مقابلہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، جی ایسے ہی، اور اس کی وجہ سے ہماری جو سیاسی دونوں جماعتیں ہیں یہ سال سے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی آئی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر فیلڈ میں کمپرومائز کی کوئی سچویشن نہ بنتی ہے نہ بن پائے گی۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف بھرپور قوت کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو ہرا کر پیپلز پارٹی کی دوبارہ حکومت بنائیں گے۔ یعنی یہ عزم جو ہے یہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو کوئی بجٹ وغیرہ کے حوالے سے، کیونکہ جب ہماری بات ہوئی چودھری انوار الحق صاحب سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو خزانہ بھرا ہوا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اب وہ کیا خزانہ بھرا ہوا ہے، اور اگر وہ خزانہ بھرا ہوا ہے تو اس میں سے کیا اپوزیشن کو حصہ دیں گے؟ سر دیکھیے، کشمیر کا خزانہ کیا بھرا ہوا ہے، بڑی مشکل سے یہاں پر سیاسی نظام کو چلایا جاتا ہے، آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے، لیکن یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ بھی اس وقت حکومت کے پاس موجود ہوگا اسے پورے انصاف کے ساتھ اور تمام معاملات کو، چونکہ ہم نے اس سے پہلے اپنی پارٹی کا ایک منشور بھی تیار کیا ہے جسے ابھی ہم نے سامنے نہیں لایا، اس حکومت کے حوالے سے بھی، آئندہ الیکشن کے حوالے سے، کہ ہم وسائل کی تقسیم کا طریقہ کار تھوڑا سا منفرد کریں گے۔ ہم صرف ایم ایل ایز کے ذریعے وسائل کو تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے ڈسٹرکٹ بورڈز بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی بنیاد پر ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، جو کہ نہ صرف ایم ایل ایز ہوں، آپ کا بلدیاتی نظام کے لوگ، آپ کی سول سوسائٹی، ان کے ذریعے سے جو ہے فنڈز کی تقسیم کی جائے گی۔ فارورڈ بلاک کے وہ لوگ جن کو آزاد ارکان کہا گیا اور انہوں نے ووٹ بھی دیا، اب کیا ان کو وزارت شرط کوئی دینے کا ارادہ ہے، یا وہ بیچارے اپنے حلقوں میں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ دیکھیے، ہمارے ساتھ جو لوگ آئے ہیں نا وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں جی، اور پیپلز پارٹی نے جن لوگوں کو شامل کیا ہے وہ لوگ کل پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے والے وقت میں ٹکٹ ہولڈرز ہیں۔ وجہ یہ کہ آزاد کشمیر کی جو پالیٹکس تھی یا پالیٹکس ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک سپیس موجود تھا، تو اس سپیس کو یہ انہوں نے فل اپ کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ آ کے آئندہ ہمارے امیدواران ہوں گے تو وزارتیں بھی ملیں گی انہیں۔ وزارتیں ملیں گی، یعنی امید رکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے۔ یہ بتائیے گا کہ وقت تھوڑا سا کم ہے، لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے والد کی ایک لیگیسی ہے جس کو آج بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں، پھر پیپلز پارٹی کی اپنی ایک لیگیسی ہے، اپنا ایک طرز عمل ہے جس کو آج بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک عوام کے ساتھ جو کنیکٹیویٹی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ تو وزیر اعظم راٹھور صاحب جو ہیں وہ کیا لیگیسی لے کر آئے ہیں اور کیا لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کوئی روایتی بات نہیں ہے، میرے والد اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ عوام کی خدمت میری سیاست میری عبادت ہے۔ ہم نے انہیں پوری زندگی لوگوں کی خدمت کرتے دیکھا جی، اور اس کے بعد یہ دیکھا کہ دنیا سے جانے کے باوجود اور اقتدار سے اترنے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت قائم و دائم رہی۔ تو ان کی لیگیسی میں سب سے بڑی جو بات مجھے ورثے میں ملی وہ یہ ہے کہ آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ یہ اختیارات، یہ معاملات جو کچھ بھی ہیں، یہ عوام اور لوگوں کی فلاح کے لیے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک عوامی سوچ تھی، وہی سوچ کس حد تک میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں یہ نہیں اندازہ، لیکن خواہش یہ ہے کہ اس لیگیسی کو عوام کے ساتھ رابطے کے ذریعے میں بحال رکھنے کی کوشش کروں۔ تو باقی لوگوں کا اعتماد آپ نے دیکھ لیا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی پر کس قدر موجود ہے، اور یقیناً
اس اعتماد کو بحال رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں جو آؤٹ گوئنگ وزیر اعظم ہیں، ظاہر آپ نے کہا کہ ایک رواداری اور ایک طریقہ کار، ایک جو جمہوری اقدار ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کی دونوں کی تقاریر میں وہ جھلک رہا تھا، لیکن جو قرارداد تھی اس میں وہ جو انتشاری طرز عمل اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، یہ کس کا مشورہ تھا؟ دیکھیے لازمی بات ہے، قرارداد پیش کی گئی، یہ اس میں ایک MLA کے دستخط نہیں تھے بلکہ بے شمار دستخط تھے۔ میری اپنی سوچ ہو سکتی ہے، باقیوں کی اپنی سوچ ہوگی، تو یہ کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ قرارداد آئی تھی، تو اس حوالے سے اس لیے اس میں وہ انتشار کا پہلو کیا تھا جس کی وجہ سے یہ لکھنا پڑا؟ دیکھیے میں نے کہا نا، کسی چیز کو کسی انداز سے بھی دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ آج شاید اگر ان چیزوں میں تاخیر نہ ہوتی تو ریاست آج کسی بہتر انداز یا صورتحال میں ہوتی۔ یہ جو لوگ سڑکوں میں نکل آئے، تحریکیں چل گئیں، یہ کہیں نہ کہیں ہماری اس میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کمزوری نہیں تھی، اور کمزوری اب اس کی ذمہ داری اب جس پہ بھی ڈالیں، میں بھی اس کی آنرشپ لینے کو تیار ہوں، لیکن یہ ذمہ داری اس حکومت کی تھی، اور چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ بیسکلی فیصلے، جیسے میں نے کہا نا، پالیسی میکنگ 11 لوگ نہیں کرتے تھے، تو اختیار ان کو تھا۔ تو ایک قرارداد تھی جو اس ایک پارٹی کی طرف سے آئی ہے، اور اس میں یقیناً ایک میری سوچ شاید اس سے مختلف ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ایک کولیکٹیو سوچ تھی۔ آخری سوال کہ آپ نے خود بھی کہا کہ وہ تحریک جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئی اور انہوں نے مطالبات اپنے منوا لیے، اس کو اس تاثر کے ساتھ بھی لیا جا رہا ہے کہ انوار الحق صاحب کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا صرف عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے نتیجے میں، اور وہ اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا۔ تو اب کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کو تقویت ملے اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ ایک تحریک شروع ہو اور وہ کہیں ہم اپنے مطالبات منوا لیں گے اور انتشار کے ذریعے، شور شرابے کے ذریعے، اور پھر جو ہے وہ، تو کیا اس کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے اگر آپ اس کو ڈیل نہ کر پائے تو پھر تو یہ روایت بن جائے گی، مگر آپ اس کو حل نہ کر پائے تو پھر لازمی بات ہے یہی ہوگا۔ دیکھیے جس دن یہ تحریک اپنی تیسری بار جب سڑکوں میں نکلی تھی، اور اس وقت کوئی حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ نہیں تھا، انوار صاحب میرے دوست بھی ہیں، میں نے اس دن انہیں فون کر کے کہا تھا کہ اب آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات صحیح اور غلط کی تو بات کی بات ہے، ریاست کی ایک رٹ ہوتی ہے، جب وہ رٹ قائم نہ رہے تو یا تو اسے بائی فورس روکا جا سکے یا پھر ڈائلاگ کے ذریعے۔ تو میرے خیال میں بائی فورس میں بھی نقصان ہوا انسانی، اور ڈائلاگ ہمارا اس طرح سے ہم بہتر انداز میں کرنے کے باوجود کامیاب نہیں کر پائے، تو پھر ایک رٹ ختم ہو چکی تھی۔ تو میرے خیال میں جیسا آپ نے پوچھا کہ یہ روایت یقیناً بن سکتی ہے اگر اسی طرح کی سیاست کی گئی